والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 29 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ایک واقعہ بیان کیا ہے. فجر کی صلاۃ کا وقت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احقاف کے مقام پر ہے. وہاں سے جنات کی ایک جماعت کی گزر ہوتی ہے. اور وہ جماعت جو ہے قرآن کی وہ تلاوت سنتی ہے. واقعہ اللہ بیان کرتا ہے وَإِذْ صَرَفْنَا، اور یاد کرو وہ وقت کہ ہم نے متوجہ کیا ہے الیکا، تیری طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نفرا من الجن، جنوں کی ایک جماعت کو، یستمعون القرآن، کہ قرآن سنے وہ. فلما، بس جب وہ حاضر ہوئے وہاں اس مجلس میں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات نہیں دیکھے تھے، نہ انہیں نظر آئے تھے. سورۃ الجن کے اندر پھر اللہ اس کی تصدیق فرماتا ہے قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، اے نبی آپ کہو کہ وحی کے ذریعے اللہ نے مجھے بتایا کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن سنا ہے. ان دو صورتوں کے اندر یہ پورا واقعہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا اور ان کے ذریعے ہم تک پہنچا. جب وہ جنات حاضر ہوئے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، تو آپ دیکھیں اس پورے بیان سے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اس سے پہلے بھی وہ اپنے آپ کو مسلم ہی سمجھتے تھے اور ایمان کے ساتھ ان کا تعلق تھا. اس لیے آپ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں وقالو، اور کہا انہوں نے انصتو، خاموش ہو جاؤ. قرآن کی تلاوت سن کے وہ بالکل خاموش ہو گئے. اور یہی ادب اللہ ہمیں بھی سکھاتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن بیان ہو اس وقت تم خاموش رہا کرو اور اسے سنا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. فلما قضیا، جب یہ قرآن کی تلاوت مکمل ہو گئی، ولوا الی قومہم منذرین، تو وہ اپنے قوم کے پاس گئے خبردار کرنے کے لیے، جو کچھ انہوں نے سنا تھا وہ سنانے کے لیے. اب آپ دیکھیں اس کے ذکر جو سورۃ جن کے اندر اللہ رب العزت نے کیا ہے وہ کیا ہے. فقالوا، انہوں نے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، عجیب کتاب سنی ہم نے. اللہ کرے کہ اس کتاب کو ہم بھی سن لیں اور اس کے کیا عجائبات ہے، کیا لذت ہے اس کے اندر، کیا حقیقت ہے اس کے اندر، کیا حق ہے اس کے اندر، ہماری سمجھ میں آ جائے گی. اور کیا ہماری زندگی کا مقصد ہے وہ بھی ہمیں سمجھ آ جائے.
یہدی الی الرشد، اس کتاب کا کام یہ ہے کہ یہ آپ کو فلاح اور کامیابی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ فآمنا بہ، پس ہم اس کتاب پر ایمان لے آئے۔ اچھا، ایمان کا ایک مقصد وہ ہوتا ہے جو عام طور پر ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بس ہم ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے، مومن ہو گئے۔ ایک ایمان کا مقصد وہ ہوتا ہے کہ اعتمد بہ، کہ آپ اس پر اعتماد کرے، بھروسہ کرے، جو چیز اللہ کی کتاب میں ہے، جو اللہ نے فرمائی ہے، جو اللہ کے رسول نے فرمائی ہے، جو آخرت ہونے والی ہے، ان چیزوں پر آپ بھروسہ کرے، اعتماد کرے، یقین کرے، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ کیونکہ ایمان کی تکمیل اسی وقت ہوتی ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح، اس کو کہتے ہیں ایمان، کہ آپ جو کچھ سنیں اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات، زبان سے اس کا اقرار کرے کہ ہاں بالکل یہ ٹھیک ہے، میں اس کو مانتا ہوں، اور اسی بات کی تصدیق آپ کا دل بھی کرے، یہ بات دل میں اتر جائے۔ صرف وَيَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ آمَنَّا، صرف زبان سے یہ کہنا کہ ہم ایمان لیں، وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، دل جو ہے وہ یقین نہ کرے، تو اس ایمان کو قرآن نفاق کا ایمان کہتا ہے۔ اور نفاق کے ایمان کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جنت تو چھوڑے، جہنم میں بھی اللہ فرماتا ہے سب سے نیچے طبقے کے اندر یہ جہنم بھی یہ منافقین ہوں گے، ان کی سزا سب سے سخت ہوگی۔ تو اب آپ دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں فآمنا بہ، ہم ایمان لے آئے ہیں اس کتاب کے اوپر جو کتاب ہم نے سنی ہے۔ اب اس کتاب کے سننے سے جو میسج ہمیں ملتا ہے، جو اہم میسج ہمیں، بنیادی میسج ملتا ہے، وہ کیا ہے؟ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ قرآن سنتے ہیں، اس کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ یہ کتاب، اس کتاب کے نزول کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اور یہی وہ بات ہے جو تمام انبیاء کی دعوت کے اندر آپ دیکھیں گے، جو نبی اپنے قوم کے پاس آتا ہے وہ یہی دعوت دیتا ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، لوگوں ایک اللہ کے غلام ہو جاؤ، اس کے علاوہ تمہاری حاجتیں پوری کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، یہ سمجھانی پڑتی ہے۔ سمجھانے کے لیے آپ دیکھیں، ایک طویل تحریک ہے انبیاء کی، دعوت اللہ کی تحریک، لوگوں کو سمجھاتے سمجھاتے آخر جو ہے وہ پھر ہجرت پر مجبور ہو جاتے ہیں، ہجرت کے بعد جو ہے وہ قتال فی سبیل اللہ کرتے ہیں۔ تو یہ بات اتنی آسان ہے کہ یہ تو کسی کے سامنے آپ بیان کرے وہ سمجھ جائے گا۔ مشرکین مکہ کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اپنی کتاب مجید کے اندر، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم، آپ اگر ان سے پوچھیں گے کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے، سَيَقُولُونَ اللہ، یہ کہیں گے کہ اللہ نے۔ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہ بادلیں اٹھا کر بارش برسانا، تمہارے لیے فصلیں اگانا، یہ کون کرتا ہے؟ یہ کہتے اللہ۔ مَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اس کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے؟ یہ کہتے اللہ۔ تو یہ کوئی مشکل بات تو نہیں ہے، یہ تو سب کے سمجھ میں آ رہی ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، یہ بات سب کی سمجھ میں آتی ہے، ایمان سب لاتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ایسے حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو شریک کرتے ہیں۔ تمام انبیاء کی مخالفت جس بات کے اوپر ہوئی ہے، اس پر نہیں کہ جی آپ نماز پڑھو، نماز پڑھنے سے کون انکار کرے گا، آپ خیر و خیرات کرو، اس کا کون انکار کرے گا، جی مسجد کی تعمیر کرو، اس کا کون انکار کرے گا۔ یہ تو اتفاقی باتیں ہیں ہر دور کے اندر۔ اختلافی بات یہ ہوتی ہے اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ ولوا علی ادبارہم نفورا، جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بس پھر جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔
پھر اختلاف شروع ہو جاتا ہے، پھر لوگ نفرت کرتے ہیں، پھر بائیکاٹ کرتے ہیں، پھر مخالفتیں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بات تو بڑی آسان ہے۔ وجہ انبیاء کی اس دعوت کے اندر ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ لوگوں ایک اللہ کے غلام ہو جاؤ، تم چودھری کے غلام نہیں ہو، تم ملک کے غلام نہیں ہو، تم وڈیرے کے غلام نہیں ہو، تم وزیر اعظم کے غلام نہیں ہو، تم صدر کے غلام نہیں ہو، تم چیف جسٹس کے غلام نہیں ہو، تم آرمی چیف کے غلام نہیں ہو، تم عدالتوں کے غلام نہیں ہو، تم معاشرے کے غلام نہیں ہو، تم اکثریت کے غلام نہیں ہو، تم اپنے نفس کے غلام نہیں ہو، تم مولوی کے غلام نہیں ہو، تم پیر کے غلام نہیں ہو، تم محدث کے غلام نہیں ہو، تم مفسر کے غلام نہیں ہو، تم کسی فقیہ کے غلام نہیں ہو، تم کسی امام کے غلام نہیں ہو، تم جنات کے غلام نہیں ہو، تم ملائکہ کے غلام نہیں ہو، تم زندوں کے غلام نہیں ہو، تم غلام صرف اور صرف ایک اللہ کے ہو۔ یہ بات سمجھانی ہوتی ہے لوگوں کو، تب جا کے جب یہ بات سمجھ میں آتی ہے پھر فرقے ختم ہو جاتے ہیں، لوگوں کی سمجھ میں آ جاتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ فرقہ واریت جو ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ دنیا کا رنگ جو ہم پہ چھڑا ہوا ہے، یہ سیاسی لسانی اور مذہبی جو پارٹیاں بنی ہوئی ہے، یہ آج دنیا میں جو افراتفری ہے، یہ ون یونٹ جو انسان نہیں ہو رہا ہے، اس کی اصل وجہ ہے کہ وہ اس لا الہ الا اللہ کے اوپر ایک نہیں ہو رہا ہے، کہ وہ اس کو تسلیم کرے کہ یہ کائنات اللہ کی ہے، مالک اللہ ہے، ہم اس کے غلام ہیں، اور مالک کے پاس کل اختیار ہوتا ہے، غلام کے پاس کچھ اختیار بھی نہیں ہوتا ہے، وہ مالک کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ قرآن مثال اس کی بیان کرتا ہے سورہ نحل کے اندر، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر شیئا۔ عبد اس کو کہتے ہیں جو مملوک ہوتا ہے، مالک نہیں ہوتا ہے، وہ کسی کی ملک ہوتی ہے، اس کی صفت یہ ہوتی ہے لا یقدر شیئا، اس کے پاس کسی چیز کی کوئی طاقت نہیں ہوتی، اختیار نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھانی ہے، یہ بات ہمیں سمجھنی ہے کہ یہ پوری کائنات اللہ کی ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ اس کا اختیار اسی کے پاس ہے، اس کے اختیار سے یہ نظام چل رہا ہے۔ اب اس نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ تم جب میرے بندے ہو، میں تمہارا مالک ہوں۔ تو جب آدم کو اللہ نے پیدا کیا تھا، آدم علیہ السلام کو اسی وقت سے اللہ نے فرمایا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میرے طرف سے ہدایات آئے گی کہ زندگی تمہیں کیسے گزارنی ہے۔ اب جب ہم بندے ہیں، وہ مالک ہے، ہمیں کیا یہ اختیار حاصل ہے کہ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں؟ دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے اپنے نبی سے، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ یہ مشرکین جب آپ سے پناہ مانگے کہ ہمیں پناہ دے دو جی، تو فرمایا ان کو پناہ دو، مشرک ہے، پناہ دے دو ان کو، اس وقت تک ان کو پناہ دو حتی یسمع کلام اللہ، کہ یہ اللہ کے کلام کو سن لے، ثم ابلغہ مأمنا، پھر اس کو اپنے امن کے مقام تک بھی پہنچا دو، بس تمہارا کام ختم ہو گیا۔ یہ کتاب ہی ایسی ہے، دنیائی مفاد نہ ہو، انسان کے اندر تکبر اور انا نہ ہو، ضد اور ہٹ درمی نہ ہو، یہ کتاب ایسی ہے کہ انسان کو جھنجھوڑ دیتی ہے، انسان کا تزکیہ کرتی ہے یہ کتاب۔ آج کتنی افسوس کی بات ہے، اس کتاب سے ہمارا اسکول خالی، ہمارا مدرسہ خالی، ہماری کالج خالی، ہمارا یونیورسٹی خالی، صرف دکھاوے کے لیے، مدارس میں بھی دکھاوے کے لیے، اسکول اور کالجز میں بھی دکھاوے کے لیے۔ پوری یہ کتاب سمجھانا، یہ نظام ہمارے یہاں نہیں ہے۔ سب مانتے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، سب مانتے ہیں یہ قانون کی کتاب ہے، یہ عدالتوں کی کتاب ہے، یہ فیصلوں کی کتاب ہے، یہ ضابطۂ حیات ہے، اس میں دنیا اور آخرت کے سارے فائدے اسی کے اندر ہے، نقصان سے بچنے کے سارے طریقے اللہ نے اسی میں بتائے ہیں۔ لیکن پھر اس کے باوجود یہ کتاب، تعویذ لکھو، اس سے گلے میں لٹکا دو، کوئی بیمار ہو دم کر لو، بیٹی جب شادی ہو اس کے سائے میں اس کو رخصت کرو،
تبرک کے لیے، برکت کے لیے طاق پر رکھ دو اس کو کپڑوں میں لپیٹ کر، نیا مکان بناؤ، دکان بناؤ، قرآن خوانی کرو، کوئی کسی کی میت ہو جائے تو ختم شریف کرو۔ یہ کتاب اس مذاق کے لیے آئی تھی؟ یہ تو قانون کی کتاب ہے، یہ تو مذاق کی کتاب نہیں ہے کہ تم اس کو گلے میں لٹکاؤ، پھونک مار مار کر اس کو جو ہے نا منترے پڑھتے رہو۔ یہ سب کچھ جو کیا ہے یہ ان لوگوں نے کیا ہے جنہوں نے دین کی خدمت نہیں کی ہے، دین کو معاش کا ذریعہ انہوں نے بنایا ہے۔ یہ سارا مذاق انہوں نے کیا ہے، جنہوں نے یہ فرقے بنائے ہیں، جنہوں نے اسلام کے بجائے اپنا خود ساختہ دین لوگوں کو پیش کیا ہے۔ قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے، فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، اس کتاب کے مقابلے میں انہوں نے اپنی کتابیں لکھی ہے۔ ومنہم یلوون السنتہم بالکتاب لتحسبوہ من الکتاب وما هو من الکتاب ویقولون هو من عند اللہ وما هو من عند اللہ ویقولون علی اللہ الکذب وہم یعلمون۔ ارے یہ کتاب لوگوں کے سامنے رکھ کے اس طرح بات کرتے ہیں جیسے گویا یہ اللہ کی کتاب کو پیش کر رہے ہیں، یہ دھوکہ دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی نہیں ہوتی ہے، اس کے پیٹ سے بات نکلتی ہے، اس کی شیخ کی بات ہوتی ہے، اس کی فرقے کی بات ہوتی ہے، اس کے مفاد کی بات ہوتی ہے، اس کی مرضی کی بات ہوتی ہے۔ لگی لپٹی باتیں اللہ کی نہیں ہوتی ہے، وہ مخلوق کی ہوتی ہے۔ اللہ کی بات تو بالکل صاف ہے۔ اللہ کی بات تو آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ تم آپس میں ٹکڑے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاؤ، تیری سوچ الگ میری سوچ الگ، تیرا فرقہ الگ میرا فرقہ الگ، تیری رائے الگ میری رائے الگ، تیرا عقیدہ الگ میرا عقیدہ الگ، نہیں۔ صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، سب اللہ کے رنگ میں رنگ ہو جاؤ۔ اس کتاب کا رنگ ہم سب پہ غالب ہونا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا رنگ ہم سب پہ غالب ہونا چاہیے۔ دین مکمل ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، قرآن اور سنت کی شکل میں مکمل ہے۔ ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارا عقیدہ، ہماری بنیاد یہ کتاب ہے۔ ہماری زندگی کے جو طور و طریقے ہیں، رسم و رواج ہے، معاملات ہے، کاروبار ہے، سیاست ہے، ہر چیز وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 سالہ اور پھر خاص طور پہ 23 سالہ نبوت کی زندگی میں سب کچھ کر کے دکھا دیا۔ تمہیں سیاست کیسی کرنی ہے، تمہیں تجارت کیسی کرنی ہے، ایک شوہر کیسا ہوگا، ایک باپ کیسا ہوگا، ہر چیز اس نے بتا دی۔ ایک پڑوسی کیسا ہوگا، سفر میں کیسے ہوگے، حضر میں کیسے ہوں گے، ہر چیز اس نے بتا دی۔ لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم دنیا دار لوگ ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اللہ بیان فرماتا ہے، بہرحال میں مختصر کرتا ہوں تاکہ اگر کسی کا کوئی سوال ہو، اشکال ہو تو اس کے لیے بھی ہمیں ٹائم ملے۔ تو آپ دیکھیں یہ جنات ہیں، لیکن انہیں بھی اس بات کا علم ہے کہ جو چیز ہم نے سنی ہے اب دوسروں تک پہنچانی ہے، خاموش نہیں بیٹھنا ہے۔ فرمایا وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، اپنے قوم کے پاس جاتے ہیں اور انہیں خبردار کر رہے ہیں۔ قالوا، کہتے ہیں، یا قومنا، ہے ہمارے قوم، انا سمعنا کتابا، ہم نے ایک کتاب سنی ہے، انزل من بعد موسیٰ، جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ انہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ عیسیٰ بھی بعد میں آیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ان کا تعلق یہود سے تھا کہ جنات جو ہے نا، ان میں کوئی الگ سا نبی اور رسول نہیں آتا ہے، یہ انسانوں والا رسول ہوتا ہے، انسانوں والا نبی ہوتا ہے، یہی کتاب ہوتی ہے۔ تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پر، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، انہیں اسی کا علم تھا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب نازل کی گئی ہے موسیٰ کے بعد، مصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق کرتی ہے یہ کتاب اس کتاب کی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کی۔ یہدی الی الحق، کی حق کی طرف یہ رہنمائی کرتی ہے، وَإِلَىٰ طَرِیقٍ مستقیم، اور یہ سیدھا راستہ دکھا رہی ہے۔ دیکھیں کچھ روایتیں بھی اگر ہم اس کو دیکھیں گے، اس پہ غور کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان موجود ہے۔ اپنی چڑی سے اس نے ایک زمین پر سیدھی لکیر کھینچی ہے، اور اس کے بعد اسی لکیر سے دائیں اور بائیں کچھ لکیریں کھینچی، اور اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا یہ سیدھی لکیر جو ہے یہ اسلام ہے، یہ صراط مستقیم ہے، اور اسی میں سے یہ رائے نکلی ہے۔ یہ رائے ادھر بائیں اور دائیں، یہ رائے جو نکلی ہے، ان تمام راہوں کے دروازوں پہ جو ہے شیطان بیٹھے ہوئے، شیطان، اور ہر شیطان آواز لگاتا ہے آؤ ہمارے پاس، اور یہ سارے راستے جو ہے یہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔
اب قرآن مجید دیکھیں، اس کی تشریح کے اندر سورۃ الانعام آپ دیکھیں، اس نقشے کو اللہ رب العزت کس طرح کھینچ لا ہے۔ اللہ بیان فرماتا ہے کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیرانہ، ایک شخص سے زمین پر حیران ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا اس دور کے اندر کس کی مانے، کس کے پاس جائے یار، اتنے فرقے ہو گئے، اتنے علماء، اتنے مشائخ، اتنے عقائد، اتنی سوچے، کہاں جائے؟ وہ بیچارہ بھی اللہ فرماتا ہے پریشان ہے، زمین پہ کھڑے، فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے۔ لہو اصحاب، اس کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں، اس کے اصحاب، اس کے چاہنے والے اور جاننے والے دوست احباب، مشائخ، استاذ، علماء جو اس کے ارد گرد ہے، یدعونہ، اس کو بلا رہے ہیں اپنے پاس، الی الہدی ائتنا، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے پاس آؤ، ہم تمہاری رہنمائی کریں گے، تمہیں راستہ دکھائیں گے، ہدایت دیں گے تمہیں۔ اب اللہ کیا فرما رہا ہے؟ قل، میرے نبی ان سے کہو، ان ہدی اللہ هو الہدی، بے شک اللہ کی ہدایت ہدایت ہے۔ جب تک ہمارا مزاج تبدیل نہیں ہوگا نا کہ ہمیں ہدایت دیوبندیوں سے نہیں لینی ہے، بریلیوں سے نہیں لینی ہے، اہل حدیثوں سے نہیں لینی ہے، سنیوں سے نہیں لینی ہے، شیعوں سے نہیں لینی ہے، پیپلز پارٹی سے نہیں لینی ہے، ANP سے نہیں لینی ہے، تحریک انصاف سے نہیں لینی ہے، کسی لسانی پارٹی سے نہیں لینی ہے، اپنے آباء و اجداد سے نہیں لینی ہے، خود اپنے نفس سے نہیں لینی ہے، اپنے شیوخ اور اساتذہ سے نہیں لینی ہے۔ ہدایت کہاں سے لینی ہے؟ اللہ کی کتاب سے۔ قل ان ہدی اللہ هو الہدی، یہ بات ہمیں سمجھنی ہے، تب جا کے مسئلہ حل ہوگا، ورنہ نہ دنیا ہماری سدھرے گی، نہ آخرت ہماری سدھرے گی۔ دنیا میں جیسے ہم پریشان ہیں، ومن اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا، جو اللہ کی کتاب سے اعراض کرے گا اللہ رب العزت اس کی معیشت کو تنگ کر دے گا۔ دنیا کی ہر نعمت ہے، آج سے آپ 50 سال پہلے چلے جائیں، کیا اتنی فراغی تھی؟ ایک جوڑا لوگ استعمال کرتے تھے یا 2 جوڑے کپڑے کے ہوتے تھے، پیاز اور آلو کے ساتھ لوگ روٹی کھاتے تھے، سوکھی روٹی کھاتے تھے، کپڑوں میں پیون لگے ہوتے تھے۔ آج کتنی فراوانی ہے، لیکن پریشانی بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہو رہی ہے۔ وسائل زیادہ ہو رہے ہیں اور پریشانیاں بھی زیادہ ہو رہی ہے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، جو میری کتاب سے اعراض کرے گا معیشت اس کی تنگ کر دوں گا۔ اس کتاب پہ عمل کرو۔ یہ مسئلے ہماری جمہوریت سے حل نہیں ہوں گے، یہ ہمارے مسئلے شریعت سے حل ہوں گے۔ جب تک اللہ کا نظام اس ملک میں نہیں آئے گا اس وقت تک یہ مسئلے ہمارے حل نہیں ہوں گے۔ پریشانیاں ساری ختم ہو جائے گی۔ آپ نے سیکورٹی گارڈ کیوں رکھا ہے؟ جس کا عقیدہ یہ ہو کہ مجھے مرنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ کیا وہ ڈکیتی کرے گا؟ وہ چوری کرے گا؟ وہ ملاوٹ کرے گا؟ وہ رشوت لے گا؟ وہ سود کا کاروبار کرے گا؟ وہ منشیات کے اڈے چلائے گا؟ وہ زنا کے اڈے چلائے گا؟ کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گا وہ۔ اور جب یہ کام نہیں ہوگے معاشرے کے اندر امن آ جائے گا، سکون آ جائے گا۔ مسئلہ حل کرنا ہے تو ہمیں یہ نہیں کہ جی ہمارے بڑے پل بنیں گے، روڈ بنیں گے، اسکول بنیں گے، یہ بنے گا، وہ بنیں گے تو چین سکون آ جائے گا۔ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر اس سے چین اور سکون آتا تو یورپ میں آ جاتا، سب سے زیادہ نفسیاتی مریض وہاں پہ ہے۔ مغرب میں آ جاتا، سب سے زیادہ نفسیاتی مریض وہاں ہے، ریکارڈ چوریاں وہاں ہوتی ہے۔ جب تک شریعت نہیں آئے گی، آخرت پر ایمان لوگوں کا نہیں بنے گا، اللہ کی کتاب پر ایمان نہیں بنے گا، کبھی بھی چین اور سکون نہیں آ سکتا ہے۔ آپ یقین جانیں، ہماری بیماری یہی ہے کہ ہم نے اللہ کی کتاب سے آنکھیں چرائی ہے، اور قرآن فیصلہ دے رہا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ جو اللہ کی کتاب سے آنکھیں چراتا ہے اللہ اس پہ شیطان مسلط کر دیتا ہے۔ اور شیطان کا کام کیا ہے؟ یہ اللہ کی کتاب سے تمہیں روکے گا۔ معاشرے کے اندر جو بھی تمہیں اللہ کی کتاب سے روکے، چاہے تمہارا اپنا نفس کیوں نہ ہو، وہ تمہارا شیطان ہے، مسلط کر دیا تمہارے اوپر اللہ نے، اور اس لیے کہ تم نے اللہ کی کتاب سے آنکھیں چرائی ہے، اس کو وہ اہمیت نہیں دی ہے جو دینی چاہیے تھی تمہیں۔ یہ رب العالمین کی کتاب ہے، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس کا لانے والا جبریل ہے اور محمد کے قلب پہ اس کو اتارا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے، انہ لکتاب عزیز لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔
فرمایا یہ کتاب تمام کتابوں پہ غالب کتاب ہے، سب سے غالب کتاب یہ ہے، حدیث کی کتابوں کو اس کے نیچے کرو، یہ نہیں کہ انکار کرو جیسے منکرین سنت نے کیا، حدیث کی کتابوں کا انکار نہیں کرو، لیکن حدیث کی کتابوں میں صحیح غلط ہے، اس کتاب کو اس پہ غالب کر دو، اوپر رکھو، جو اس کتاب کی تشریح میں آئے وہ حدیث ہے، جو اس کے خلاف آئے اس کو چھوڑ دو، وہ حدیث نہیں ہے۔ پھر تفسیروں کو اس کتاب کے نیچے کرو، فقہ کی کتابوں کو اس کتاب سے نیچے کرو، عدالتوں کی کتابوں کو اس کتاب سے نیچے کرو، اپنی مرضی کو اس کتاب کے نیچے کرو، اپنے علماء کو اس کتاب کے نیچے کرو، اپنے فقہاء کو اس کتاب کے نیچے کرو، اپنے مفسرین کو اس کتاب کے نیچے کرو، پھر آپ دیکھو کہ مسئلے حل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ فرمایا وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، باوجود اس کے کہ قرآن سے آنکھیں چرائیے، قرآن کو سیکھتے نہیں، قرآن پہ عمل نہیں، قرآن کی سمجھ نہیں، اور گمان یہ کہ میں ہدایت پر ہوں، گمان یہ کہ میں ہدایت کے اوپر ہوں، اور ہدایت کی کتاب سے آنکھیں چرائی۔ تو بہرحال المختصر یہ کہ دیکھیں وہ جنات بھی اس بات کو سمجھتے تھے، جب انہوں نے حق سمجھ لیا، سمجھنے کے بعد ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد اس دعوت کو انہوں نے آگے اپنے قوم تک پہنچایا۔ تو آپ سب سے بھی یہ درخواست ہے کہ دیکھیں ہم نہ دیوبندی ہے، نہ بریلوی ہے، نہ اہل حدیث ہے، نہ شافعی ہے، نہ مالکی ہے، نہ سنی ہے، نہ شیعہ ہے، کچھ نہیں ہے، ہم مسلم ہیں۔ اللہ فرماتا ہے هو سماکم المسلمین، تمہارا نام ہم نے مسلم رکھا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ ہم آپ کے سامنے اسلام پیش کر رہے ہیں، ہم آپ کے سامنے قرآن پیش کر رہے ہیں، ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں اللہ کی توحید کا، ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، اور اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ آؤ مجتمع ہو جائے، اس تحریک کو آگے بڑھائیے۔ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آج کے بعد اس قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھے، اپنے گھر والوں کو پڑھائے، اپنے بچوں کو پڑھائے، اس کی فکر کرے، ورنہ یہ تباہی جو ہے آہستہ آہستہ بڑھتی جائے گی۔ وَلَنُذِيقَهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، فرمایا یہ دنیا کا معمولی عذاب ہے، اس کے بعد قیامت کا بڑا عذاب شروع ہونے والا ہے، جو موت کے ساتھ شروع ہو جائے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس حق پیغام کو دنیا والوں تک پہنچانے کے اللہ میں توفیق اور طاقت دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وللسائرین۔